بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک بہن نے اپنا مشاہدہ شیئر کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جو سٹوری شیئر کرنے لگی ہوں، امید ہے اس سے کافی بھائی اور بہنوں کو موٹیویشن ملے گی، اور آپ سب بھی درود پاک محبت توجہ سے پڑھیں گے، اور درود پاک سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بھی بہت کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ کہتی ہیں کہ میں 19 ایئرس کی ہوں، اور ہم لوگ شروع سے ہی ایک گاؤں میں، ولیج میں رہتے تھے، اور وہاں مردوں کا مائنڈ سیٹ بہت ڈفرینٹ ہے، مطلب بہت اور طرح کا ہے، ہر طرح ہر چیز میں سمجھ لیں اپنی ڈومیننسی اور الگ طریقے کا مزاج ہے۔ کہتے ہیں ان کی فرسٹ پرائرٹی ان کے لیے بیٹا ہوتا ہے، اور کہتی ہیں کہ جب میں 16 سال کی تھی تو میرے والد نے میری مدر کو ڈیورس دے دی اور ہمیں گھر سے نکال دیا۔ کہتی ہیں کہ اب ہم اپنی خالہ کے پاس رہتے تھے، لیکن جب کسی پہ برا وقت آتا ہے تو سب کے جو اصلی چہرے ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایون ان کے گھر پر اتنا یہ فیل کرواتے تھے کہ یہ آپ لوگ کے گھر نہیں ہے، ادھر آپ لوگ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی جب یہ لوگ خالہ کے گھر پر تھے تو بات بات پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوں گی کہ بتایا جاتا ہوگا کہ آپ کا گھر نہیں ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے ہو، آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں وہاں اتنا ڈپریشن میں رہتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا اور امی کا کیا بنے گا۔ اب جو میرے والد صاحب ہیں، کہتی ہیں کافی کھاتے پیتے ہیں، ان کی کافی زمینیں ہیں، لیکن ہم جس بیک گراؤنڈ کے ہیں وہاں لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، اور کہتی ہیں کہ میں کیس نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہمارے فائنینشیل کنڈیشن ہی ایسی نہیں ہے کہ ہم کیس کر سکیں، وکیل کے، کورٹ کے، عدالت کے خرچے اٹھا سکیں۔ کہتی ہیں اور فیملی میں سے کوئی بھی ہمیں سپورٹ بھی نہیں کرتا، اور میں بہت زیادہ ڈپریشن میں رہنے لگی، بہت پریشان تھی کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے بھی گھر نہیں ہے اور مجھے جائیداد میں سے کوئی حصہ بھی نہیں دے گا۔ لیکن میں نے پھر درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اور ابھی مجھے پڑھتے ہوئے کچھ عرصہ ہی گزرا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں ایک دن نارمل روٹین کی طرح اٹھی تہجد کے لیے، اور تہجد پڑھی، اور بتاتی ہیں کہ میں نے جو ہے تہجد کی نماز ادا کی، اور ابھی میں تہجد کی نماز پڑھ کے جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، اور میرے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ پتہ نہیں کیسے مجھے میرا حصہ ملے گا، مجھے میرا جو حق ہے وہ ملے گا۔ کہتی ہیں اس ٹائم مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میرا دماغ بند ہو جائے گا، یہی سب سوچ سوچ کر میں ذہنی طور پر مفلوج ہو جاؤں گی، اور میں سجدے میں گئی، اور میں نے صرف اتنا کہا کہ اے اللہ، میں سب آپ پر چھوڑتی ہوں، جو بہتر ہو میرے لیے وہ آپ کر دیں۔ اور میں پھر جائے نماز پر، اور پھر میں نے اپنی نماز مکمل کی، دعا مکمل کی، اس کے بعد میں سو گئی۔ صبح کا ٹائم تھا، آلموسٹ 10 بجے کے قریب میری امی نے مجھے کال کی اور بولا کہ تمہارے نام زمین لگ گئی ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک ٹائم کے لیے تو مجھے لگا کہ یہ کوئی خواب ہے، پر یہ حقیقت میں میری زندگی میں ایک میریکل تھا۔ الحمدللہ مجھے خود سے کوئی پیسے وغیرہ نہیں لگانے پڑے، نہ عدالت جانا پڑا، نہ کورٹ جانا پڑا، نہ وکیلوں کی شکل دیکھنی پڑی۔ کہتے ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ مجھے میرا جو بھی حصہ بنتا تھا میرے والد صاحب نے زمین مجھے دے دی، اور یہ صرف درود ابراہیمی کی وجہ سے ہوا۔ میں کثرت سے درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، ابھی بھی پڑھتی ہوں، اور اللہ ہمارے لیے کہاں کہاں سے وسیلے بناتا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس چیز کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہتی ہیں اور جتنے بھی بہن بھائی ابھی تک مطلب میرا یہ واقعہ سن رہے ہیں، ان سب کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ سے مانگیں، اللہ کو بتائیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور میں تیری بندی ہوں اور میں نے تجھ پر سب کچھ چھوڑا۔ کہتی ہیں کہ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تب نہ امید نہ ہو، بلکہ اللہ سے اور یقین سے مانگیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو آزماتا ہے، اور کبھی بھی بندے کو خالی نہیں بھیجتا، بات صرف پکارنے کی ہے۔ آپ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہاں پر لوگ رہتے ہیں، ڈومیننسی ہے اور پھر ڈیورس ہو چکی ہے، اب وہ جائیداد میں حصہ کیوں دیں گے؟ وہاں تو یہ ہے کہ اگر فیملی میں رہ بھی رہے ہوتے ہیں تو بھی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہوتا۔ تو کہتی ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم نے
ایسے معاملات بنائے، ایسی چیزیں ہوئیں کہ ان کو ان کا حصہ جو بھی بنتا تھا ان کو وہ دے دی گئی۔ اب دیکھیں یہ کب سے درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی، کتنا درود ابراہیمی انہوں نے پڑھا ہوگا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے پڑھتی ہیں، اور بات ساری یقین کی ہے، تہجد پڑھتی ہیں، تہجد میں رو رو کے دعا کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بندوں پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ برداشت نہ کر سکیں، لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے یا اس کے بعد زندگی ختم ہو گئی ہے۔ یہ سب ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، محبت سے توجہ سے درود پاک پڑھتے رہیں اور حضوری قلب سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں تو مدد ضرور ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم اور کریم ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی درود پاک پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، تاکہ ہمارے مسئلے بھی حل ہوں، اس طرح کے معاملات جو ہیں ہمارے ساتھ بہتر طریقے سے اور ہمارے ساتھ کرم کے فضل کے فیصلے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین۔